زین العابدین جو تھے وہ جب وضو کرتے تھے تو جیسے ہی وضو کرنے لگتے تھے اپنے منہ پر چھینٹے مارتے تھے تو ان کا جو چہرہ ہوتا تھا وہ سرخ لال ہو جاتا تھا. اور اکثر یہ دیکھا گیا, ہمیشہ ہی یہ دیکھا گیا, پھر جو ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ کہتے تھے آپ کو کیا ہو جاتا ہے, آپ وضو کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس حالت میں آ جاتا ہوں کہ میں جو اللہ کا جلال ہے, رب العالمین اور جلیل القدر رب کے آگے نماز میں جانے لگا ہوں, تو اس کے خوف سے میرے چہرہ کی شاید رنگت بدل جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہوتے ہیں متقی لوگ. ہمارے تو وضو دیکھ لیں, وضو پر بھی دھیان دے گا تاکہ نماز میں اور خشوع آئے اور مسواک کو لے کر آئیں. یہ بات بھی میں نے آپ کو بتانی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم وضو میں کرتے وقت ہی اللہ کی شان کو پالیں اور پھر ہماری بہترین نمازیں ہو جائیں. تو یہ ہو گیا تقویٰ کے بارے میں. صیام الخواص ایک ہو گیا گول, تقویٰ دوسرا گول ہو گیا, اور تیسرا کیا اب ہو رہا ہے بتائیں. اب قرآن کی بات کر لیتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی من, جی ہدایت کے لیے آیا ہے نا قرآن. وہ جی وہاں یہ اس کو بک دے دیں, اس کو ریوان سے مارکیٹ اس کو مارکیٹ چاہیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, کہ شاید اس بیگ میں ہم آپ کو وہاں سے دے دیں. نہیں اسے مارکیٹ چاہیے, شیٹ بچا دیں اگر آپ. یہ صحیح ہے. تو رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں قرآن نازل ہوا, تو یہ تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گول بتا دیا. گول بنانا ہے اس میں کہ ہم نے کتنا زیادہ قرآن کو پڑھنا ہے, سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اس کو عمل میں لے کر آنا ہے. یہ تو مہینہ ہے ہی قرآن کا, شہر القرآن ہے, ہدایت کے لیے ہے, ہمارے لیے ہدایت کے لیے ہے قرآن. تو اب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے رمضان میں تو بات کر ہی دی اب تسبیح کی, ہے نا, تسبیح کی تو کر ہی دی میں نے بات کہ کتنا زیادہ پڑھنا ہے. قتادہ جو ہیں وہ رمضان سے باہر یہ کرتے تھے ہفتے میں, رمضان کے اندر وہ کتنا قرآن پڑھتے تھے, کوئی بتائے گا؟ قتادہ کتنا قرآن رمضان میں پڑھتے تھے؟ شاید میں نے اپنی کسی ایک پچھلے رمضان کی اس میں بتایا تھا, کسی کو یاد ہو تو. رمضان سے باہر ہفتے میں ختم قرآن, یعنی کہ مہینے میں 4 ختم آسانی سے ہو سکتے ہیں. رمضان کے اندر وہ کیا کرتے تھے, جی ماشاء اللہ تبارک اللہ, 3 دن میں وہ 1 ختم قرآن کر لیتے تھے. جیسے کہ آپ کو بتایا اس سے زیادہ کا ہے منع, لیکن ابھی ایک اور بھی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گی. رمضان میں اس چیز کو سائڈ پہ ہم کر سکتے ہیں, 3 دن سے زیادہ بھی آپ ختم قرآن کر سکتے ہیں. تو پہلے 20 دن کا تعداد 3 دن میں 1 ختم قرآن کرتے تھے, اور آخری 10 دن میں ہر رات کو 1 ختم قرآن, ہر رات کو 1 ختم کرتے. سبحان اللہ. تو ان کی ایسی نیکیاں بھی ہوں گی جو اس لیول کو پہنچ گئے. ہم جب یہ سنتے ہیں نا سلف کا اور یہ, تو ہم کہتے ہیں کیسے کر لیتے تھے. تو دیکھیں بعض اوقات کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کو آپ کی اتنی پسند آتی ہیں کہ پھر آپ کو اور نیکیوں کی توفیق ملتی ہے, اور ایسی نیکیوں کی جو ہر کوئی نہیں کر سکتا, اور رشک کرتے ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک دن توفیق عطا کریں کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو 10 جز قرآن, 10 جز بھی پڑھتے ہیں لوگ. 1 ختم قرآن کی میں بات کر رہی ہوں. اور اس زمانے میں ہم ایک جگہ پہ گئے تھے نا, ادھر وہ بتا رہے تھے سبحان اللہ 10 جز ایک رات میں وہ پڑھتے ہیں. تو وہی بات ہو گئی 3 دن میں ختم قرآن. اور پھر قرآن مجید کو 1 دن میں 2 ختم بھی کر لیتے تھے سلف, 1 دن میں 1 ختم بھی کر لیتے تھے. میں دن کی بات کری, ہم تو جز رو کے پیجز کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. تو وہ یہ کرتے تھے. اور عثمان بن عفان کے بارے میں تو یہ بھی میں نے پڑھا کہ وہ 1 رکعہ میں 1 ختم قرآن. سبحان اللہ. تو جتنا لیول ہے ایمان کا, نیکیوں کا, آپ جتنا اونچے ہیں اتنی آپ کے لیے آسانی بھی ہے. اللہ سے کنیکشن ہے نا قرآن کو, خاص باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ. سبحان اللہ. تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم نے قرآن کو بہت زیادہ کرنا ہے. یہ بھی ہمارا الحمدللہ گول ہم نے دیکھ لیا. اگر نہیں بھی ہو سکتا نا, دیکھیں آپ سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیوٹی لوز ہو رہی ہے, بس آپ جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور کاؤنٹنگ کر رہے ہیں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ
ایک دفعہ کر لیں ختم قرآن، 2 دفعہ کر لیں، سکون سے پڑھیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور ایک ختم قرآن کرتے تھے، تو وہ بیسٹ ہے، سنت کو فالو کر لیں. اور آخری سال تو 2 بار انہوں نے دہرائی کی، تو وہ کر لیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ خوبصورتی اس کی ادا کریں، کیا اس کا حق ہے اس کو ادا کریں. سبحان اللہ. ایسے بھی اماموں کو میں جانتی ہوں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو اتنی خوبصورت تلاوت ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ حق ادا کر رہے ہیں. حق ادا ہو تو نہیں سکتا لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے. ایک ایک لفظ کو وہ پورا وقت دیتے ہیں، اتنی خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں. وَالضُّحَىٰ، آرام سے کتنے سیکنڈز، ابھی میں نے پھر بھی جلدی پڑھ دیا ہوگا، ان کے تو اتنے سیکنڈز کے لگتا ہے 1 منٹ میں ایک لفظ کو انہوں نے ادا کیا اتنی خوبصورتی سے. تو وہ آپ اپنے اندر ایبزارب کریں اس کو. اور آپ ہمارے جو ہے نا اخلاق، سب سے جو ضروری ہے بات ہے وہ اخلاق بدلنے چاہیے. اسی لیے پہلے کہا کہ دل کو گندگیوں سے خالی کریں گے تو پھر قرآن کے نور ہمیں ملے گا، قرآن اچھی طرح اس سے سجا سکیں گے. تو ہمیں قرآن اپنے اندر ایبزارب کرنا ہے، اپنے عملوں میں لے کر آنا ہے. اگر وہ نہیں ہے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہماری تلاوت کا. کیا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں؟ فائدہ مطلب ہمیں اجر تو ملے گا ہر حرف پہ، لیکن ہمیں جو فائدہ اس سے حاصل کرنا ہے وہ تو نہیں ہو رہا نا ہمیں حاصل، ہے نا. اسی لیے اکثر رمضان گزر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس نے قرآن پڑھ لی ہے، ویسے کی ویسے کوئی چینج نہیں آیا، کیونکہ وہ ہم نے جذب ہی نہیں کیا. اور یہ بھی نہیں کرنا کہ میں نے 3 ختم کیے، اس نے 4 کیے تو اب میں 5 کر لوں گی. ریس اس طرح نہ ہی کرے تو بہتر ہے. اچھا ہے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن دکھاوے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، حسد کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم نے ان چیزوں کے اوپر غور کرنی ہے. سفیان الثوری جو تھے وہ احادیث کے بہت بڑے محدثین میں سے کہلاتے ہیں. وہ مسجد النبوی میں اپنے دروس کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اب یہ دروس بند اور اب قرآن کی تلاوت، قرآن کا مہینہ آ گیا. اسی طرح ان کے جو ٹیچر تھے امام ابن شہاب الزہری، وہ بھی یہ کرتے تھے. وہ اپنے دروس بند کر کے کہتے تھے رمضان مہینہ ہے قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، قرآن کی تلاوت اور کھانا کھلانا. تو خوب خوب کھانا کھلائیں. رمضان میں افطار کراتے ہیں، سحور بھی کرائیں اور اس چیز کو عام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہلایا جاتا تھا کہ رمضان میں وہ ایسے ہوتے تھے کانا اجود الناس، ایسے کہ جیسے بلوئنگ ونڈس، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. اتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں نا اور آ کے سکون دیتی ہیں. آگے پیچھے سے ان کا صدقہ و خیرات، ان کا آمدہ، تو وہ کریں. اور دعا، اب دعا آ گئی، آخری ہمارا گول ہے وہ 5واں دعا آ گیا. ابھی آپ سے میں پوچھ لوں گی کہ کیا تھے گول. دعا اس رمضان کی آیا کے فوراً بعد آتی ہے، بہت ہی خوبصورت آیا ہے. کون تلاوت کرے؟ آپ اس کی تلاوت کریں. اچھا چلیں آپ پھر بعد میں کر دیجیے گا رمضان کی جو دعا ہے. تو اس کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ والی ہے نا. تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. کہ یہ جو دعا ہے اس کی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک تحفہ رکھ دی، ایک نعمت ہے. اس کو گول بنانا ہے ہم نے رمضان میں. اور یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ مجھے بلاتا ہے تو میں اس کے پاس ہوں، اس کو آپ بتا دیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. اللہ اکبر. تو ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں. تو ہم دعاؤں کو اپنا بنا لیں، ایک ایم، ایک گول کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں بھی کرنی ہیں. دعا وہ یہ پکارنا ہے، دعا پکارنے سے اپنے رب کو پکاریں، باتیں کریں. جو بھی ہے آپ کے لوگوں سے گلے شکوے نہ کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے آگے رکھیں اور اچھی اسمائلنگ فیس بھی رکھیں. یہ نہیں ہے کہ صرف رونا ہی ہے اللہ کے آگے. ہمارا شاید یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم نے رونا ہی ہے، ہم نے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے. تو ہم دعا کریں اور بہت سا شکر ادا کریں. اور خاص طور پر افطار کی سب کو ہی پتہ ہے دعا، افطار کے وقت تھوڑی دیر کے لیے کام چھوڑ دیں
اور کسی نے بڑی اچھی ٹپ بتائی کہ بچوں کو ڈیوٹی لگا دیں کہ ماما آپ نے کچن سے باہر نکل جانا ہے 15-20 منٹ پہلے ایٹ لیسٹ، کیونکہ اس وقت جو ہے ماں کو اکثر غصہ آ رہا ہوتا ہے جلدی کرو یہ کرو، میں ہی لگی ہوئی ہوں اور کوئی آ نہیں رہا، تو وہ بچے جو ہے نا بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ماں کو باہر ہی نکال دیں بجائے کہ کچھ اور ماں چیخے چلائے. تو ان کو آپ لگا دیں یہ ڈیوٹی، یہ بڑی اچھی کسی ایک ٹیچر نے بتایا تھا، تو وہ آپ کو یاد کرائیں گے. اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو دعا مانگیں، کھاتے وقت بھی افطار کے، آپ جب کھول لیے روزہ تب بھی دعا کا وقت ہے، اس وقت آپ دعائیں مانگیں. اور سحور کا میں نے آپ کو بتا دیا استغفار کا. اور جب سحری کریں نا تو اس لیے نہ کریں کہ مجھے سحری کرنی ہی ہے ورنہ روزہ مشکل گزرے گا. اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم نے کچھ کھانا ہی نہیں ہے کیونکہ بوجھل ہو جاتی ہے طبیعت، تو کچھ بھی ایسا نہ کریں، صرف اٹھا نہیں جاتا. جی اٹھا ہی نہیں جاتا. جو بچے ہیں نا یہ بہت ہی کہتے ہیں ہم رات کے کھا کے سو جائیں ہم سے نہیں اٹھا جاتا صبح. صحیح کہہ رہی ہیں. وہ مجھے بڑا یاد کرانا پڑتا. تو پھر آپ ان کو یہ حدیث سنائیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ برکہ ہے سحری میں اور دیر سحری کو دیر تک بند کریں. یہ نہیں ہے کہ اذان کے بعد بھی لیکن آخری وقت تک تو وہ کریں. اور یہ سوچ کر سحری کھائیں کہ میرے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، انہوں نے کہا اس میں برکہ ہے، یہ سننا ہے. اس کو سوچ کر آپ کھائیں گے تو آپ کی سحری مختلف ہوگی. سحور بناتے وقت بھی آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے. وہ تو استغفار کا وقت ہے، الٹا ہم جلدی جلدی کھانا بنا رہے ہوتے ہیں اور غصہ کر رہے ہوتے ہیں. آ جاؤ میں اکیلی لگی ہوں اٹھ نہیں رہے ہیں، ٹائم تھوڑا رہ گیا. ہاں ٹائم تھوڑا رہ گیا. تو دیکھیں اگر ایسی باتیں اگر آپ کام کر بھی رہے ہیں نا تو آپ اس حدیث کو ذہن میں لے آئیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے روزے رکھے رمضان کے ایمان اور احتساب یعنی اللہ سے ہی اجر پانے کے لیے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو آپ نے اللہ سے اجر پانا ہے، پھر کیا غصے ہوں گے، کیا کمپلین ہو، کسی پہ نہیں آئے گا پھر غصہ. چلیے کوئی بات نہیں، اکیلی بنا رہی ہوں اللہ اجر دے گا مجھے اس کا، میں سب کو کھلا رہی ہوں. یہ بھی ایک عبادت ہے. اور خاص طور پہ اکثر جب ہماری عبادت کی لسٹ ہوتی ہے، قرآن اٹھایا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، کبھی ہسبینڈ، کبھی کوئی اور ڈسٹریکشن، کبھی کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے، اور کبھی کسی کو واقعی ہیلپ بھی چاہیے. ہم کہتے ہیں اوکے رائٹ ایٹ دس ٹائم ایگزیکٹلی جیسے قرآن کھولا ہے آگے، اور پھر غصہ کرنے لگتے ہیں. تو وہ نہیں. ایمان و واحتساب، یہ دیکھیں کہ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. ہمارا گول ہے نا جو پانا 5 چیزوں کو، ان میں اس عبادت ہی ہے نا دوسروں کی ہیلپ کرنا. تو اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر عطا کریں گے میں صبر کے ساتھ جب چلوں گی. تو ان سب عبادتوں کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور جتنی عبادت ہو سکے کریں. میرے خیال سے وہ امام ابن تیمیہ نے فرمایا تھا عبادت ہے، عبادت کا انہوں نے بڑا اچھا ایک لفظ، بڑی اچھی انہوں نے ڈیفینیشن بتائی تھی عبادت کی. کلو یحب، مجھے تھوڑا سا ذہن، کلو ما یحب یرضا، کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے وہ عبادت ہے. تو آپ رمضان میں بھی جو آپ نے لسٹ بھی بنائی ہوئی ہے، جو آپ کے اور گولز بھی ہیں، اگر وہ نہیں بھی اچیو ہو رہے تو دوسرے اگر کوئی کام ہے تو اس کو بھی اللہ کی ہی عبادت سمجھ کر کریں گے تو اس کا اجر ملے گا. کھانا بھی کھلانا، افطار بنانا، اس میں بھی اجر ہے. تو اس کو خوشی سے کریں، شکر ادا کریں، کمپلین نہیں کرنی. شکر کا تو سب سے زیادہ ہے. اس جو رمضان کی آیا ہے نا، اس کے اینڈ میں جو اینڈ ہوتی ہے آیا، وہ اسی سے ہوتی ہے کہ تم شکر ادا کرنے والے ہو. رمضان کا جو گول اور مقصد ہے شکر ادا کرنا ہے. اور تقویٰ کی ڈیفینیشن میں بھی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ شکر بتایا تھا. یاد ہے کسی کو وہ الفاظ؟ مشکل، بڑی اچھی وہ رائمنگ تھی. انشاءاللہ ہم لوگ آپ سے شیئر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. شکر، کمپلینٹس نہیں کرنی. اور شکر اسے ہم کہتے ہیں ہم اللہ کا شکر الحمدللہ، ہم تو بہت شکر ادا کرنے والے ہیں اللہ کا. فوراً پتہ چل جاتا ہے جب ہم کمپلین کرتے ہیں. اس سے اپنے آپ کو چیک کریں. جو میں نے 5 آپ کو گولز بتائے ہیں اس کو چیک کرنا ہے ابھی شعبان میں بھی اور رمضان میں بھی. تقویٰ میں بھی آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ دیکھیے اب تقویٰ کو چیک کیسے کروں میں. ہم اپنے آپ کو چیک کریں نا ان چیزوں کو. پہلے گول اچیو کرنے کے لیے ہمیں پہلے اس کی بیس بنانی ہوتی ہے. کیسے چیک کریں؟ بعض اوقات آپ کے اندر ایک ڈائلاگ ہوتا ہے، ایک سوال جواب ہوتے ہیں، بہت اچھا اس کو
ٹیچرز بہت اچھا استاد ہوتے ہیں, بہت اچھا سمجھاتے ہیں. اکثر نیکی کرنے کے کاموں میں بھی, برائی کی بہن بات نہیں کری, نیکی کے کاموں میں بھی کروں نہ کروں, کر لوں نہ کروں, مشکل ہے, ہو نہیں رہا, یہ کام ہے وہ کام ہے, کتنی چیزیں. اب آج کا آنا بھی الحمدللہ جو آیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گئے ہیں, ہم سب کا ملنا بیٹھنا. تو یہ جو ڈائلاگ ہے نا, اس کو چیک کیا کریں. فجر کی بھی نماز میں اٹھنا مشکل ہے, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, بس 5 منٹ 10 منٹ تھوڑی دیر اور سے ہی. تو یہ جو ڈائلاگ ہے اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے, تقویٰ لے کو آگے لے آنا ہے. ہم اٹھ جاتے ہیں پھر. تو اس ڈائلاگ میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اب میں اپنا تقویٰ کو چیک کروں کتنا تقویٰ ہے. اور اب تو آپ نے اس کو تہجد میں چیک کرنا ہے, فجر میں نہیں, اور کتنا دیر پہلے اٹھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو ہم دیکھ لیں گے. 5 مجھے آپ بس بتا دیں, ختم کرنے لگے ہم جو میں نے آپ کو بتائیں گول. صیام سے شروع کریں, ایسے کریں آیات کے تھرو. صیام الخواص والخواص ایک یہ ہو گیا. پھر تقویٰ کے متقی بننا ہے, میں نے متقین میں سے ہونا ہے. قرآن, شکر گزار, اور آخری دعا. بارک اللہ فیکم, ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو اب آپ لوگوں نے یہ سب چیزیں کرنی ہیں. قیام میں ایک چیز کا دھیان رکھیں جو انکریجڈ ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں کریں. انکریج تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ خلوہ بھی اختیار کریں. یہ سننا ہے, آئسولیشن سننا ہے. اور خاص طور پہ عورتوں کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ وہ مسجد کے بجائے گھر میں کر لیں, ہے نا, بہت اچھی بات ہے ان کے لیے. تو یہ, اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, ان کا یہ قول ہے کہ آج جو عورتیں مسجدوں میں کرتی ہیں, اگر مساجد میں مطلب جیسے آتی ہیں وہ اگر ایسے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کر دیں آنے سے مسجد میں. اب آپ ہماری مساجد میں دیکھیں تراویح میں باہر ایک دنیا ہی لگی ہے, گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں, کپڑے دیکھیں, ہنسنا کھیلنا لگا ہوا ہے. تو ایسے عورتوں کو ہمیں نہیں کرنا. کافی پی رہے ہیں تراویحوں میں, پیچھے کتنی ٹی پارٹی کی آوازیں آ رہی ہیں, شور چل رہا ہے, اس سے الگ پرہیز کرنا ہے. مسجد کا بھی احترام کرنا ہے, دوسروں کو بھی بتائیں, اپنے بچوں کو یہ باتیں جا کے بتائیں تاکہ ان کو بھی پتہ. اس چیز کا ہم نے ضرور دھیان کرنا ہے. اور چھوٹی چھوٹی ایسی نیکیاں کر لیں جس سے بہت اجر پا لیں, جیسے کہ سورہ اخلاص 10 بار اگر آپ پڑھ لیں تو کیا ہے اس کے لیے, اور اگر 10 بار پڑھیں تو جنت میں ایک محل. ٹھیک ہے, ابھی انشاءاللہ تعالی ہم سب پڑھیں گے. اس کے بعد آپ ریمائنڈ کرائیے گا کہ 5 منٹ, اور جو سننے والے ہیں اسٹوڈنٹس وہ بھی اس لیکچر کے بعد انشاءاللہ تعالی یا پاز کر کے اگر بھول جائیں تو 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں, ایک جنت میں محل. اور اگر جو 20 بار پڑھے گا اس کے لیے 2 محل, جو 30 بار پڑھے گا اس کے لیے 3 محل. تو ایسی چھوٹی نیکیاں کریں, بہت سی تسبیحات کریں, ایک خاص تسبیح ہر روز کی, ایک خاص دعا ہر روز کی, جو ہمارے انشاءاللہ تعالی رمضان میں بھی ابھی آئیں گے. ہر روز کی ایک تسبیح اور ایک دعا, اگر گروپ میں کوئی نہیں آئے تو اس میں ہو جائے, ویب سائٹ میں ہیں, چینلز میں ہیں. یہ آپ اس کو ایک دن کی تسبیح ضرور اس کو زیادہ پڑھتے رہے, وہ آپ کی زبان پہ جاری ہونی چاہیے. یہ اذکار کے سوا میں بتا رہی ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی ہیں نیکیاں جو ہم ابھی سے کمائیں, ابھی سے ہی ہم اس کو کریں, تو پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین اجر پائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کلو عمل بنی آدم لہو الا الصیام, الا الصوم ہے, صیام بھی آتا ہے, فإنہ لی وأنا اجزی بی, کہ جو بنی آدم ہے اس کا ہر عمل اس کے لیے, لیکن صیام ایک ایسا عمل ہے, روزہ, جو صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیں تحفہ دینے والا کیا ذات ہے اللہ کی, وہ اللہ جو تحفہ دینے والے ہیں عظیم ہیں, جلیل ہیں. تو ان سے ہم مانگتے ہیں, کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے دل کھول کر دیتا ہے, اور اللہ سے جب ہم تحفے کو مانگتے ہیں, دعا کریں گے تو ہمیں بہترین عطا کریں گے. تو اسی سے اس کی امید رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم بہترین عبادت اس کی اس مہینے شعبان میں اور رمضان میں کر سکیں, اور پھر آگے پورے سال میں اس پہ استقامت عطا کریں. اور اگر آپ کو پورے سال میں اس کی استقامت مل گئی تو آپ کے لیے یہ ایک نشانی ہے کہ آپ کی رمضان کی عبادات قبول ہو گئی. یہ علماء نے بتایا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اور دعاؤں میں اپنے ہم سارے مسلمان بہن بھائیوں کو یاد رکھیں, اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بھی مشکل کو آسان کریں. جب ناشکری کے الفاظ منہ پر آنے لگیں تو یہ سوچیں کہ کیسا ہوتا اگر غزہ میں روزہ کھول رہی ہوتی. بہت شکر گزار ہیں وہ, اس حال میں بھی شکر گزار ہیں. سبحان اللہ. اب بات تو کہنے کو تو بہت ہے, لیکن صرف ایمان کے بڑھانے کے لیے ایک بات یاد آ گئی. اگر آپ کہیں گے تو میں شیئر کر دوں گی, اگر وقت کا کم ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, سب کو میں نے کہا لیٹ ہو رہے ہوں گے کہ ان کے دیکھیں ایمان اتنے ہیں کہ اصل میں شکر گزار وہ ہیں کیونکہ شہادتیں انہیں مل رہی ہیں. وہ اللہ کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں, وہ اللہ کے لیے کریں. ہم تو اتنا سیکھ رہے ہیں, اتنا کوشش کر رہے ہیں, تقویٰ کیا ہے, کیسے اختیار کریں, شکر ہے, شکر کرنا ہے, کتنی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں, لیکن جی الحمدللہ اتنا ہی مشکل ہے. جتنا اللہ نے عطا کر دیا اتنی ہی مشکل ہو رہی ہے, اتنی ہی کم شکر گزاری ہے. اصل میں تو وہ شکر گزاری کو پا چکے ہیں, وہ تقویٰ کو پا چکے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے رب سے محبت. ہم تو ابھی سیکھ ہی رہے ہیں. اس دن وہی سبحان اللہ, جیسے کہ میرے بیٹے نے, میرے ہسبینڈ نے, ان سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے الحمدللہ. تو ایک بردر نے شیئر کیا کہ پچھلے سال ایک گئے تھے فلسطین میں ہی, ایک ڈاکٹر گئے تھے. تو انہوں نے جب گئے اور ان کی حالت پچھلے سال آپ کو پتہ ہے ابھی سیز فائر ہوا ہے, لیکن پچھلے سال ان کو کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب کوشش کر رہے ہیں, سب آواز اٹھا رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں تو سیز فائر اس سال ہو جائے گا, تو آپ فکر نہ کریں. تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں, سیز فائر اگلے سال ہوگا 2025 میں, اس سال سیز فائر نہیں ہوگا. اور سبحان اللہ انہوں نے قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب سے جو آیات پڑھ کے انہوں نے سنائیں کہ ان آیات کی بنیاد پر میں بتا رہا ہوں آپ کو, اور آیات نمبر بھی سبحان اللہ انہوں نے 2025 کے لیے اس لیے کہا کیونکہ آیا نمبر 25 تھی, اور وہ انہوں نے جو ریفرنسز دیے سبحان اللہ وہ سن کر اتنا دل بھر آیا کہ انہوں نے آیات قرآن کی اس کی نمبرز کے لحاظ سے اور اس کا اتنا ان کے پاس علم ہے پختہ کہ انہوں نے اس بات کو کہا. اور پھر انہوں نے کہا کہ 2026 میں اور بھی غالب آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان. تو ان کا ایمان کا لیول آپ دیکھیں, ہم لوگ تو ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. ایک صرف ایک بات ہے کہ الحمدللہ ہمیں وہ سن کر ہی دل بھر آتا ہے کہ, اور پھر میں نے یہ سوچا کہ آنسو نہیں رکے. تو بیٹا میرا کہنے لگا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے کہا ہم کہاں ہیں, ہم کہاں ہیں, انہوں نے تو اللہ کو پا لیا, ہم کہاں ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی ایسا ہی تقویٰ اللہ تعالیٰ نصیب کرے جو اللہ کے لیے ہم اپنی جانیں بھی دیں اور ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے ہو اور ہماری موت کی شہادت. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صوام الخواص الخواص کا روزہ, جو سب سے بہترین روزہ, صوم الخواص الخاص کا روزہ کیسا ہوتا ہے؟ سب سے بہترین روزہ ہوتا ہے. 3 قسم کے روزے. اچھا ماشاءاللہ لیڈر ہے, لیڈر ریز یور ہینڈ بھائی. ہاں جی سب سے بہترین, سب کچھ چھوڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لگ جائے. سدم نے رکھی ہوئی, میں کچھ نہیں کر رہی. She put the candy there too. تبارک اللہ بارک اللہ. Okay. Ramadan is our guest. Why? کیونکہ وہ آتا ہے اور جاتا ہے, Yes. اور پیچھے اب بہت ساری خیر چھوڑ جاتا ہے. Thank you. تھینک یو. حضرت علی نے تقویٰ کو کیسے بیان کیا؟ ادھر سے پوچھوں میں. بے شک اردو پہ بتا دیں. پڑھ لو. اگر آپ پھر میں کدھر پکڑوں گی بھائی. یہ چھوڑو. چلے بتائیں بھائی, حضرت علی نے تقویٰ کو کیسے بیان کیا؟ چلے میں عربک میں بتاتی ہوں تو آپ اس کا اردو. التقویٰ هو الخوف من الجلیل. التقویٰ هو الخوف من الجلیل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل
والاستعداد لیوم رخیل. ماشاء اللہ تبارک اللہ. سسٹر صدرا نے دیا, ان کو آپ دے دیں. چلو جی سسٹر صدرا کو کر لیجیے. تکبیر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ مشکل تھا. Next question. Dash is a recipe to clear our heart. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam used to do this 100 times a day. Istighfar. Okay. Why we pray Sunnah before Fard Salah? Okay. ہاں, کیونکہ سننا ہم فرض کی تیاری کے لیے کہ ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں تو پہلے سننا پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور خوشبو آ گئے. اچھا جی. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam used to fast more frequently back to back in the month of That's fast. I just asked Sister Aisha, so I'm going to get I said you guys have to raise hand, man. Come on. Dash and dash are the times when every day our deeds cleared? What she said? I don't know. Elevated. Yes. 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 Very good. MashaAllah. No. سیام کا مطلب کیا ہے؟ ہاں رک جانا, آنٹی نے بتا دیا. کیا ہے؟ روک دینا. رک جانا. اچھا جی. Reciting dash ayahs of Quran in our night prayer brings us out from the people of faithless غافلین. How many ayahs? نازیہ آنٹی ون ہو گئی. صدف آنٹی نے کینڈیاں کام رکھی ہیں. کوشچن اور ایک ہی رہ گئی کینڈی. کینڈیاں اور لے کے آئے. ہاں تھوڑا اونچا کرنا نا. میں کیا میں اپنی امی سے پوچھوں نا. ہاں جی میں تقویٰ کتنی دفعہ آیا قرآن میں بتائیں ذرا. ہاں مینی ٹائم, کتنی دفعہ؟ چلے آپ بتا رہے ہیں. اس کو پتہ نہیں پتا. نہیں آپ نے آنسر ہی نہیں کیا. آپ کو دے دے, اس کو دے دے, اس کو دے. ارے گرے گا, ایک کھل گیا. وہ مجھے دے دو. وہ مجھے دے. نہیں وہ کہیں کھول لیں. ہاں نہیں وہ کھلا ہوا مجھے دے دو. کس کو دیں گے؟ میں کھا لوں گی. آپ نے جواب دیے. یہ امی کی مرضی کا آ گیا. میں تمہاری صفائی کروا رہی گائز 182. ہاں صفائی کرا دیں, نیچے نہیں گرنے دے رہے ہیں. دیکھو ذرا ہے, نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے. تقویٰ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تقویٰ کا روٹ ورڈ گائز. نو پکایا. یس لو جی روٹ ورڈ. اوکے جی. Okay, my deeds elevated to Allah subhanahu wa ta'ala in the month of. Oh, this is for Sister Arshia because she wins. Sister Arshia نے بھی ہاتھ ریز کر کے بنایا. Okay. Dash salah is the sadaqah of our entire body parts. So, sister. صلاۃ الضحیٰ. بھائی کسی اور کو بھی دینا نا. جی میرے ساتھ والے جو ہے نا بہت تیز ہے بھائی. ساروں سے ایک دینا. So Allah subhanahu wa ta'ala sent down dash in the month of Ramadan. کیا آنسر رمضان میں ہے؟ Me. If nobody me. یس آپ بتائیں. دیکھیں سوریہ یہ دیکھیں وہ گلابی ہو رہی ہے. اس کو گھر جانا ہے. صحیح ہے نا, اس کو گھر جانا ہے, یہ تھک گئی بیچاری. صحیح. اوکے لاسٹ کوسچن. ایک اور آخری. Oh, let's see. How early Shaban used to start work? Sorry, Sahaba. How early Sahaba was used to start working on Ramadan? 6.
No. How early? Sister Saira, آپ بتائیں. How early Sahaba was used to start the preparation of Ramadan? Making dua. They used to start middle 6. وہ بتا رہی ہے, چلو جان دو اس کا سن لو. صوبیا کو دینا تھا. شعبان کے goals. What are the Shaban goals? I don't know. There was فاسٹنگ, قرآن, تزکیہ. اور رمضان کے رمضان کے نہیں رمضان کے تو 5 ہے نا. ہاں وہ بتائیں نا. روزہ ہے, قرآن ہے, ہدایت, دعا ہے, شکر ہے, سیام الخواص الخواص, تقوی ٹو بی اے متقی, اور پھر قرآن, شکر اور دعا. یہ 5 یہ ان آیات میں ہیں. آپ ان آیات کو کھولیں گے, اس لیے میں نے کہا تھا 183 اور 185 میں آپ سرکل کر لیں. جب آپ سرکل کر لیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یاد رہے گا ہر روز.